السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اب کیا بول، جھوٹ کتنے ہی بولیں لیکن سچ اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ سچ وہ اٹل حقیقت ہے کہ لاکھوں جھوٹ بولنے والا بھی کسی نہ کسی دن پکڑا جاتا ہے۔ عمران خان نے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا، پوری پلاننگ کی، ایک اچھا بات ہوتی ہے کہ سابق وزیر اعظم، بالکل آپ وزیر اعظم ہیں اور ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ کو سابق وزیر اعظم کہا جاتا ہے، بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو آپ کوٹ کرتے ہیں کسی اور معنی میں کہ سیکیورٹی کے معنی میں، تو پھر اس معنی میں بھی آ جائے کہ سابق وزیر اعظم اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اتنے شاطر انداز، اتنی آپ کے سیاسی آپ کے سیاسی معاملات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ایون کہ موت کو بھی، ہلاکت کو بھی، شہادت کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جھوٹ بولنا بڑی بات ہے۔ اس بات کے ساتھ میں آتا ہوں کہ ذل شاہ کے والد کو میں نے دیکھا کہ وہ عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں پکچر شیئر کیا ہے آپ سے۔ ایک بزرگ آدمی ہے، ایک ان کے ورکر ہے ذل شاہ، اس کی شہادت ہوئی، ہلاکت ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، اس نے اپنا ایک قیمتی اثاثہ جوان بیٹا کھویا، تو عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نوکروں کی طرح بیٹھایا ہوا ہے۔ آپ سوچیں، ہم نے اس سے پہلے کی بھی سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم خود دیکھا ہے، بلکہ میں خود ایک جگہ موجود تھا کہ کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ خود چل کے جاتی تھی، وہاں بیٹھتی تھیں، حالانکہ ان کو بھی 50,000 قسم کی تھریٹ تھی اور وہ شہید ہوئیں، دنیا نے دیکھا۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب ان کو تھریٹ تھی اور وہ دبئی سے پاکستان آئی تھیں اور کراچی پہ ان پر اٹیک ہوا اور 20 سے 22-25 لوگ شہید ہوئے، لیکن جہاں شہادتیں ہوئیں بے نظیر بھٹو دوسرے دن ان کے گھر گئیں، حالانکہ سیکیورٹی ان کو کلیئرنس نہیں تھی۔ لیکن یہ ہوتی ہے لیڈر کی اپنے ورکر سے محبت۔ تو کیا ورکر صرف جان دینے کے لیے رہ گیا ہے؟ لیڈر نہیں دے سکتا؟ تو پیپلز پارٹی نے تو دکھایا ہے کہ وہاں ورکر بھی جان دیتے ہیں، لیڈر بھی جان دیتے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ورکر کی شہادت ہوئی ہے، ہلاکت ہوئی ہے، بعد میں ابھی میں بتاتا ہوں اس کی کیا ہے۔ اس کے والد صاحب کو بادشاہ سلامت، دنیا کے بادشاہ سلامت ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں اپنے سامنے، اور کیا بات کرتے ہیں، ان سے تعزیت کرتے ہیں یا ان کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ آپ حکومت کے خلاف، آپ ان لوگوں کے خلاف، آپ پولیس کے خلاف پرچہ درج کریں، ان کو اکساتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کے والد صاحب جب باہر آئے تو انہوں نے بڑا بیلنس بیان دیا، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے ان کو بہت اکسایا، جو پتہ چلا ہمیں۔ لیکن انہوں نے باہر آ کر صرف اتنا کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کس طرح ہلاکت ہوئی، میں کس پہ نام دے دوں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک بوڑھے باپ کو عمران خان نے اپنے گھر بلا کے اس کی بھی ذلت کی۔ کہتے ہیں، میرے پروگرام میں کل علی محمد تھے، میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہے، تو بے نظیر کو بھی تو تھا، 20 ان کے شہید بھی ہو گئے تھے، 20 سے 25 لوگ، پھر بھی وہ گئیں سیکیورٹی تھریٹ ہونے کے باوجود۔ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو آپ نہیں جا رہے، آپ کا ورکر جان دے رہا ہے لیکن آپ اپنے ورکر کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہے۔ چلیں، اگر آپ اپنے ورکر کے پاس ملنے جاتے اور آپ کو کچھ ہو جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ عمران خان نے اپنے ورکر کی ہلاکت پہ، شہادت پہ تمام سیکیورٹی
میجر کو بالائے طاق رکھ کے اپنے ورکر کی محبت میں تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے اور اس طرح وہ شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے نا. ابھی کیا لکھا جا رہا ہے؟ ابھی یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرعونیت ڈکٹیٹرشپ ہے. تصویر میں دیکھیے کس طرح فرعونیت سے بیٹھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ضلع شاہ کون ہے بھائی؟ ضلع شاہ یقیناً پی ٹی آئی کا ورکر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضلع شاہ زما پارک میں خود پی ٹی آئی کے لوگ انہیں مار رہے ہیں، بری طرح مار رہے ہیں. پھر ضلع شاہ کی ہلاکت ہوتی ہے اس میں جس میں عمران خان صاحب نے ریلی کا کہا تھا، اور پھر کلیش ہوتا ہے آپ کے پولیس والوں سے پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ایک شور مچتا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، اور ہماری عورتوں چادر چار دیواری کی پرواہ نہیں کی، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، گرفتار کیا گیا. حالانکہ اگر آپ اور پولیس کو خوب، تو میں نے اس پہ کئی دفعہ سوال اٹھایا لیکن ان کا کوئی لیڈر جواب نہیں دے سکے. ایون کہ کل علی محمد سے بھی یہ سوال کیا کہ بھیا آپ بھی تو حکومت میں تھے، آپ کے وقت میں بھی تو پنجاب کے اندر بہت سارے لوگوں کو پولیس نے مارا ہے، قتل کیا ہے. سائیوال والا واقعہ ہے اور ہے. میں نے تو صرف ایک واقعہ اٹھایا ٹی ایل پی کا، جو ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے، ان تمام بچوں کو شہید کر دیا گیا، بزرگوں کو شہید کیا. 27 کے قریب کہتے ہیں، میری نالج میں 14 تھا لیکن پتہ چلا 27 ہیں. تو انہی پولیس والوں نے مارا تھا نا، آپ کی گورنمنٹ نے مارا تھا نا. تو آپ اس کا مقابلہ کریں اپنی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی کتنے ہوئے؟ 100 سے زیادہ ہوئے. ٹیئر گیس کتنی چلی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ ظلم بھی تو آپ نے کیا نا. یہ مقافات عمل ہے معصوم شہیدوں کا. تو یہ سوال جب میں نے چوہان صاحب سے یہ سوال کیا، وہ جواب نہیں دے سکے. وہ کہنے لگے جی ٹی ایل پی تو کوئی دہشت گرد تنظیم ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم سے نہ ملائیں. اچھا جی. اس کے بعد میں نے بسرا صاحب سے پوچھا یہ سوال. بسرا صاحب نے قدر بہتر جواب دیا کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. علی محمد صاحب اس کا جواب ہی گول کر گئے، بالکل ٹوٹل گول کر گئے پروگرام میں. کوئی پروگرام نکال کے دیکھیں. تو سوال یہ ہے کہ بالکل ایک شخص کا قتل، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، ورکر ہو، عام آدمی ہو، پوری انسانیت کا قتل کہا جاتا ہے. تو یہ ہوا کیسے؟ پھر یہ بات آج سامنے آئی، اور آج آپ کے چیف منسٹر صاحب جو ایکٹنگ ہے انہوں نے بھی آن ایئر کیا. اس کے بعد آئی جی صاحب بھی پریس کانفرنس میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جناب علی عمران خان کو اس ہلاکت کا پورا پتہ تھا. یاسمین راشد صاحبہ کو سب سے پہلے اس ہلاکت کا پتہ چلا. ہلاکت کا انفارمیشن راجہ شکیل نے دیا. راجہ شکیل کی گاڑی سے جناب ضلع شاہ ہلاک ہوئے. راجہ شکیل کی گاڑی نے ان کو لا کے ڈراپ کیا، پھینکا ہسپتال میں اور فرار ہو گئے، اور اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جی آپ داڑھی واڑی کینسل کر دیں، کچھ نہیں ہوگا. یاسمین راشد نے کہا. آپ سوچیے گا یاسمین راشد اگر ایک پارٹی کی عہدیدار ہیں تو ایک مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا کردار کتنا بھیانک ہے اس میں بتائیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے سچ بات نہیں بتائی. انہوں نے ڈرائیور کو اور ان کو بلایا اور عمران خان سے ملوایا اور ساری صورتحال عمران خان کو بتائی. پھر وہاں یہ طے ہوا کہ یہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیا ہوا ہے، یہ آپ سمجھ لیں، آپ بھول جائیں. گویا پھر یاسمین راشد اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو سیاسی بہترین موقع ہے، سیاسی مقاصد کے لیے اس ہلاکت کو استعمال کریں اور ایک پورا ٹیمپو بنائیں اور ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر لانچ کریں. یعنی کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی آج جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے بڑی دردانہ اسٹیٹمنٹ. آپ میرے گھر والوں کو نکال رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سابق وزیر اعظم اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. سابق وزیر اعظم اپنے ہی ایک ورکر کی ہلاکت کا ناجائز سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے.
کوئی حد ہوتی ہے. مثلا یاسمین راشد کتنی سافٹ نظر آتی ہیں, کتنی بھری نظر آتی ہیں, لیکن ان کا یہ کردار, سوچیں کوئی ڈاکٹر یہ اگر عمران خان 10 دفعہ بھی کہے تو ڈاکٹر کہے گا سوری سر, آئی ایم سوری. میں کسی کی ہلاکت شہادت کو اس طرح نہیں گھما سکتا. میرے نالج میں نہیں آتا, چلے کوئی بات نہیں, لیکن میری نالج میں آ گیا. تو اب آپ بتائیے کہ یہ گٹھ جوڑ نے کتنا خطر. اب آپ پوری دنیا میں آپ کے لوگوں نے شور مچایا, ذل شاہ کی شہادت ہو گئی, ذل شاہ قربان ہو گیا, ذل شاہ عمران خان سے محبت کرتا تھا, ذل شاہ عمران خان کو چاہتا تھا, ذل شاہ کارکن تھا, ذل شاہ کو کارکن ہی پیٹ رہے تھے, ذل شاہ ہی کے ایک عہدیدار کے گاڑی سے ہٹ ہو کے مرا, ایکسیڈنٹ ہوا, اس نے انہیں لا کر پہلے تو ایک جگہ چھپایا, اس کے بعد اس کو لا کر ہاسپٹل میں پھینک دیا, اور وہ سب گاڑی واڑی اب سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کارکن کی ہلاکت ہے. کیا بے نظیر محترمہ صاحبہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ایسا کرتی؟ کیا ہے کبھی؟ کیا خود نواز شریف جس کو کہہ رہے ہیں آپ ہیں, یا آصف زرداری, کیا ان کا یہ عمل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کارکن کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل رکھیں, اس طرح کا عمل رکھیں؟ مجھے بتائیں نا, کہاں ہے یہ, کون اس طرح کا عمل رکھتا ہے؟ بتائیں کون سا لیڈر ہے؟ ANP کا لیڈر ہے, ایون MQM کا, ایون کوئی بھی سیاسی جماعت کا, اور جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذل شاہ کو کس نے قتل کیا؟ یہ سوال تو سامنے ہے, جواب بھی سامنے آ گیا. اور اب اصل قاتل ذل شاہ کا کون ہے, اور ذل شاہ کے قتل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے جھوٹی FIR کٹوانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا, تو اس کی بھی ایک FIR کٹنی چاہیے, اور وہ عمران خان سے شروع. یاسمین راشد اور عمران خان اس کے دو مہرے. آپ سوچیں, اپنے ہی کارکن کو عزت دینے, اس کی شہادت پہ ایگری کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, معلوم کر رہے ہیں. آپ نے اسٹریٹ اوے, آپ کا انداز ہے, آپ تو DGC پہ الزام لگائے تھے جی کہ جنرل نصیر. اب آپ کی وہ تمام باتیں ریکال ہو رہی ہیں لوگوں کو جھوٹ, کہ آپ اس طریقے سے بے دریغ الزامات لگا کر سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرے شخص کو آپ جو ہے نا, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ DGC ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ جج ہو, کوئی اور ہو, پڈم سے آپ کے منہ سے اتنا معذرت کے ساتھ اتنی گندی اسپیچ ہوتی ہے اور الزامات لگتے ہیں سنگین, اور اصل میں اس کے پیچھے اتنا بڑا بگ زیرو ہوتا ہے جھوٹ. کیا اس کے بعد بھی عمران خان معافی مانگیں گے قوم سے, یا کوئی یو ٹرن لے کے نیا پہلو بنائیں گے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ کو اب سیاست کرنی چاہیے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ کو اب میڈیا میں آنا چاہیے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ کو اب اس عہدے میں رہنے کا حق ہے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ اپنے نام کے آگے جو ڈاکٹر لکھتی ہیں, اب ان کو یہ رائٹ ہے؟ نہیں ہے. تو یہ دو آدمیوں نے مل کر ایک ڈائریکشن دی, اور یہ ڈائریکشنز کو بیٹھا کے سوشل میڈیا میں, نیشنل میڈیا میں اپنے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے, اور اس طریقے سے چیف منسٹر کو, پولیس کو اور دوسرے لوگوں کو انوالو کرنا ہے, اور اس ہلاکت کا ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے. لیکن اللہ بھی تو کچھ اور دیکھ رہے, سوچ رہے. تو اللہ نے آج آپ کو پھر ایک دفعہ ایکسپوز کر دیا, یاسمین راشد کو ایکسپوز کر دیا. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذل شاہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اور کارکن جو PTI کے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ کو مروایا بھی جاتا ہے, اور مرنے کے بعد آپ کی لاش کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور پھر آپ کے باپ کو بلا کر اس طرح بے عزتی سے بیٹھا کر بادشاہوں کی طرح ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اس ڈائریکشنز پر FIR کٹوائیں. دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.